आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूद सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं बाशऊर सामीन का बाशऊर प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपकी जानी पहचानी आवाज़ आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। सामीन हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समाअत फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं, इसके लिए डायल कीजिए 773-766-1416 773-766-1416। और मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं प्रोग्राम जो ज्वाइन किए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपका फ़ीडबैक इंतहाई काबिल एहतराम है। सामीन हमारे तकरीबन 14 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, batein-juta.com या सर बॉक्स या कॉल ID बॉक्स में एंटर कीजिए 91736 आप एंटर कीजिए। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद हैं, जिसमें दानिश्वर, शायर, पॉलिटिशियन, फ़नकार, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं। उनकी सैर से हम भी फ़ायदा उठाते हैं और आप भी फ़ायदा उठाइए। सामीन, आपको एक खूबसूरत सी मनकबत सुनाने से पहले खूबसूरत सी आवाज़ में खूबसूरत सी तिलावत सुनाते हैं। मुनीब सिद्दीकी अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم۔ जज़ाकल्लाह मुनीब सिद्दीकी कि आपने खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश किया, आपका बहुत शुक्रिया। सामीन, आपको एक खूबसूरत सी मनकबत सुनाते हैं। यशफीन अजमल शेख जो पाकिस्तान की नामवर नातख़्वां हैं, मनकबत भी पढ़ती हैं और खूबसूरत सूफियाना कलाम भी पढ़ती हैं। तो सुनिए उनकी आवाज़ में खूबसूरत सी मनकबत। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो से है। अली 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 Ali 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 Janam Ali 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 Janam Janam fida hai dari ya Ali 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 Janam fida दिल तो सीना अली मेरे जीने का वाहिद करीना अली दीन इस्लाम का है नगीना अली हक की मंजिल का पहला है जीना अली कश्त में अब्र का पहला कतरा अली मेरा
مرشد بھی آقا بھی مولا علی علی مولا علی ہر سو صدائے حیدری یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 جانی علی 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 جانی صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا بعد یزداں کے دوسرا آسرا میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی علی مولا علی رمز بقائے ہاشمی یا علی 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 فدائے حیدری یا علی 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 جانم علی 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 جانم. تو سامعین، آپ نے یہ خوبصورت سی منقطعت سنی، یشوین اجمل شیخ کی آواز تھی. آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی. فیڈ بیک آپ کا درکار ہے تو ضرور فیڈ بیک دیجیے. آپ کو سامعین بتاتے چلیں کہ آج اپنے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے میں ہم نے زحمت دی ہے. امریکہ کے معروف پروفیسر بھی ہیں اور پوری دنیا پر ان کی گہری نظر ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کیا حالات حاضرہ ہے. اور ہمارا متعدد بار پروگرام جوائن کر چکے ہیں. نیو یارک سے آج ہمارا پروگرام جوائن کیا ہے. بفلو سے پروفیسر فیضان حق صاحب نے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب. جی وعلیکم السلام توصیف بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے. تھینک یو فار جوائننگ اس سر. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا اور آج ایک حساس ٹاپک پہ تھوڑی سی آپ سے گفتگو کریں گے. اور کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ رمضان کے بابرکت مہینے پہ جس طرح فلسطینیوں پر ظلم ڈھائے گئے اسرائیل کی طرف سے، اور جس طرح مسلمانوں کے مقدس مہینے میں مسلمانوں کو یہ تشدد کا نشانہ بنایا، اس پر پوری دنیا سراپا احتجاج ہو گئی. ایک اچھی بات دیکھنے میں یہ آئی کہ اس دفعہ دوسرے ممالک میں جو اسرائیلی رہ رہے تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ جو شعور رکھتے تھے انہوں نے بھی اس بات کی مخالفت کی. آج اس پر روشنی ڈالیں گے. پروفیسر فیضان حق صاحب سے گفتگو کریں گے. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم بچے سے بڑے ہو گئے ہیں، اب بہت سارے لوگ تو بڑھاپے میں اور بہت سارے لوگ اس دنیا سے بھی رخصت ہو گئے. ہم کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ ایسا کا ایسے ہی دیکھ رہے ہیں اور نہ یہ کبھی حل ہوا. لیکن ان دونوں ممالک پہ بڑے زبردست قسم کی فنڈنگ ہوئی، بڑے زبردست قسم کی آرگنائزیشن بنائی گئی اور تصویری سیشن ہوئے جنہیں میں تصویری مجاہدین کہتا ہوں. وہ سب کچھ تو ہوتے رہے، لیکن یہ مسئلے دونوں کے دونوں، کشمیر کا بھی اور فلسطین کا جوں کا دوئی ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا مسلمان اتنے کمزور ہیں، یا جو آرگنائزیشن جو بنائی جاتی ہیں وہ کمزور ہیں، یا نااہل لوگ جو ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے، یا دنیا کے نقشے پر فلسطین کو مٹانے کی ایک پوری منظم طریقے سے سازش کی جا رہی ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں جن کو میں نے ایک کوزے میں شامل کیا اور آپ کے سامنے پیش کیا. بہت ساری باتیں وہ بھی ہم آپ سے کرتے رہیں گے. اس پہ بارے میں ذرا روشنی ڈالیے کہ کیا وجوہات ہیں اس بارے میں. بہت شکریہ. جی توصیف بھائی، سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہ بات کر سکوں اپنے اردو بولنے والوں سے اور تمام لوگ جو آپ کو سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے کہ یہ تو جد و جہد جو ہوتی ہے ملک حاصل کرنے کی، قوم کو حاصل کرنے کی، قوم کو منوانے کی، یہ 1-2 سال پر محیط نہیں ہوتی. اس پہ صدیاں بھی لگ جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جب پاکستان بنا تھا سن 1947 میں، پاکستان تو 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کی ایک طویل کہانی ہے. آپ دیکھیے حضرت شاہ اسماعیل شہید، اس کے بعد بالا کوٹ کا واقعہ، اس کے بعد تحریک خلافت، اور اس کے بعد غدر جو 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی،
اس وقت ایسے ہی تھا جیسے کوئی امید نہیں ہے، مگر امید تھی. اللہ تعالیٰ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے جب تمام چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. لیکن جو سب سے ضروری چیز ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ جد و جہد جو ہے اس کو جاری رکھا جائے، جو جھنڈا ہے اس کو لہراتے رہنا چاہیے، اور جو کوشش ہے وہ جاری رکھنی چاہیے. ہم یقیناً چاہیں تو بہت سے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہم تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، مگر یہ کہ ہر ایک شخص جو ہے اس نے کچھ نہ کچھ اس صورت میں کیا ضرور ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہے کہ جیسے کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور ویسے بھی لوگوں کا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ لوگوں کا ضمیر جو ہے وہ جاگ اٹھا ہے، چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ یا کسی بھی مذہب کے ہوں، تو لوگوں نے احتجاج کیا ہے، ایک پریشر بنا ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جیسی طاقت کو بھی اور امریکہ کو بھی سوچنا بڑھ گیا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. کہ اب ووٹرز کی جو ہیں، جو سٹریٹس میں نکلے ہیں ہمارے فلسطینی امریکی بچے اور پاکستانی امریکی بچے اور دوسرے امریکی نوجوان جو نکلے ہیں، کہ ان کا ووٹ انہوں نے لینا ہے، ان کو کیسے انہوں نے حاصل کرنا ہے. تو یہ جو روایتی یہاں کے روایتی انداز تھے جمہوریت کے امریکہ میں، وہ بدل گئے ہیں. اور یہ ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے الیکشن میں بھی دیکھا اور اس کے بعد کے الیکشن میں بھی دیکھا. تو اب یہ نئی حقیقتیں ہیں جس کا پوری دنیا کو سامنا ہے، اور امریکہ کو بھی ہے اور اسرائیل کو بھی ہے. اب اسرائیل کو دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی طرف سے تو بہت زبردست ایک ڈپلومیٹک موو کی تھی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ اور سعودی حکومت کے ساتھ، مگر آپ یہ دیکھیے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ تلپٹ ہو گیا ہے اور وہ بدل گیا ہے. یہاں تک کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے وہ بھی اس وقت جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ کولڈ فیٹ جو ہیں ان کے ہو چکے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ایکسپیکٹریٹس جو آتے ہیں، وہ جن ملکوں سے آتے ہیں جہاں سے ان کو سرمایہ ملتا ہے، وہ اسرائیل کا کوئی سرمایہ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا. تو ان کو بھی یہ سوچنا پڑا کہ ہر وقت چڑھتے سورج کو، کیونکہ چڑھتا ہوا سورج اور غروب ہوتا ہوا سورج دونوں ایک طرح کے دکھتے ہیں. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سا چڑھتا ہوا سورج ہے اور کون سا ڈوبتا ہوا سورج. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. پروفیسر صاحب، بڑی اہم بات آپ سے پوچھنی تھی کہ ابھی ٹرمپ صاحب کے دور میں جس طرح آپ نے ذکر کیا، بڑا پرامن رہا ان کا دور، کہیں جنگیں نظر آئیں، انہوں نے بہت ساری فوجوں کو ہولڈ کر کے رکھا کہ کہیں کوئی بدمزگی زیادہ کچھ دیکھنے میں نہیں آئی. ان کے فیصلے بڑے لوگوں کو پسند نہیں آتے تھے، ان کی باتیں بڑی پسند نہیں آتی تھیں، اور لوگ ان کو ایز اے کامیڈین بھی کہہ دیتے تھے. بہت ساری چیزیں تھیں. ایسی کیا وجہ تھی کہ 4 سال بڑے امن پسند رہے کوئی، اور ابھی بائیڈن صاحب نے بھی چارج ہی سنبھالا ہے اور فوراً ہی یہ سارے مسئلے مسائل شروع ہو گئے؟ کیا کہیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا چینج نظر آیا. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ایک پلان تھا کہ 4 سال تک کوئی ہم فنڈنگ کریں گے، پرابلمز ہیں، اکنامی کے پرابلمس ہیں؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کچھ صورتحال صحیح طرح واضح نہیں ہو پائی ہے. جی، میرا اپنا یہ خیال ہے توصیف ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں بہت زیادہ نقصان کیا گیا ہے. اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے وہ اگر فلسطینیوں کا نقصان آپ دیکھیں یا مسلمانوں کا جنرلی دیکھیں عام، تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے جب امریکہ کی ایمبیسی جو ہے، وہاں کا جو سفارت خانہ ہے، جب یروشلم میں لے گئے ہیں، اس سے ایک بہت بڑا دھچکا لگا. اس کے بعد انہوں نے جو بیک گراؤنڈ میں کوششیں کر کے، جیسے بھی انہوں نے کوشش کی، بازو مروڑے گئے یا مجبور کیا گیا یا لالچ دی گئی، جس طرح بھی ہوا، انہوں نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس جیسے ملک اور سعودی عرب جیسے ملک کو لائن اپ کیا اسرائیل کے لیے. جیسے بھی کیا وہ تو ایک الگ کہانی ہے. تو یہ بڑے دھچکے تھے، اور اس سے ہوا یوں کہ جو اسرائیل کی جیسے آپ کو پتا ہے جو دائیں بازو کی جو جماعت ہے اس کی حکومت ہے، تو ان کے جو لیڈر ہیں وہ نیتنیاہو ہیں، تو ان کے حوصلے بڑھ گئے. تو یہ نہیں ہوا کہ جنگ کی تیاری یا انویژن کرنے کی جو تیاری ہے وہ بھی جنگ کا حصہ ہوتی ہے، چاہے وہ امن کی حالت میں کی جائے یا جنگ کی حالت میں کی جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو نقصانات تھے وہ ایک خاص جگہ پر پہنچ گئے، اور جب وہ اس نقطۂ ثقل یعنی کہ گریوٹی پوائنٹ اس کا پہنچ گیا،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں ٹوٹنی پھوٹنی شروع ہو گئیں. تو یہ ظاہری طور پہ تو ہمیں ایسے ہی لگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں کوئی نئی جنگ نہیں چھڑی, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہی کے زمانے کے لگائے ہوئے یہ پودے ہیں جو تناور ہو چکے ہیں اور پھل دے رہے ہیں, کیونکہ ایسی قوتوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے اور ان کا خیال تھا کہ کیونکہ اب کچھ عرب حکمران یا عرب ممالک ان کی جیب میں ہیں تو وہ اب کچھ بھی کر گزرتے ہیں. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے عرب ملک ہیں, ہمارے بھائی عرب ملک ہیں, ان کے جو حکمران ہیں وہ نیچے سے اٹھ کر نہیں آئے ہوئے. ان کا اور پاکستان کے حکمرانوں میں بڑا واضح فرق ہے. ہمارے پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہاں کا جو اگر کبھی ماشاء اللہ بھی لگتا ہے تو ایسا عوامی ماشاء اللہ ہوتا ہے کہ وہ ماشاء اللہ لگانے والے کو بھی لوگوں کا اندیا یا اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور پولیٹیشنز کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. پاکستان کی یہ میں آپ سب لوگوں, آپ کے ذریعے آپ کی وساطت سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان انتہائی خوش قسمت ملک ہے کہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ بہت بیدار ہیں اور وہ کسی کا بھی ویوز جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں لے پاتے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور یہ ہماری سرشت میں ہمیشہ سے ہے, اور یہی وہ سرشت ہے جو اس کا میں مماثلت دیکھتا ہوں پاکستان کے لوگوں میں اور فلسطین کے لوگوں میں. فلسطین کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے ہر 4-5 سال 6 سال کے بعد, اور پھر وہ وہیں پر ویسے ہی عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے اور پھر وہ عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں. اور یہی ایمان والوں کی نشانی ہے, اور ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے. پاکستان کے لیے, ہم اپنے لوگوں کے لیے ہمیں کبھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ اگر امید ہے تو سب کچھ ہے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. پروفیسر صاحب, ابھی یہ دیکھنے میں آیا کہ بیان آیا بڑا اہم فلسطینی رہنماؤں کی طرف سے, اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ایران کا کہ پیسوں سے اور اسلحے کے لحاظ سے انہوں نے کافی مدد کی. پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, اور اس خطے میں بالخصوص کہ مسلمان بڑی جگہ موجود ہیں, ان کے ممالک موجود ہیں. ہم راہیل شریف صاحب کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف ان کے بارے میں 40 کبھی کہا جاتا ہے, کبھی 34 ممالک کے فوجوں کے سربراہ ہیں. یہاں سے کچھ پیش رفت نہیں ہوئی. کیا یہ ڈرے ہوئے ہیں یا کیوں مدد نہیں کرنا چاہتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, جو اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے اس کے 3 پہلو ہیں. ایک تو بہرحال ایک مذہبی پہلو ہے جس سے ہم تمام مسلمان جو ہیں جذباتی اور دینی لحاظ سے منسلک ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہے, قبلہ اول ہے. دوسرا جو اس کا مسئلہ ہے وہ بین الاقوامی ہے, یعنی کہ انٹرنیشنل افیئر سے ریلیٹڈ ہے. اس میں ریجنل علاقائی طاقتیں ہیں, اس کے بعد دوسری بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ وہاں پر نبرد آزما ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس کا جو تیسرا پہلو ہے وہ ہے ایک پین عرب اینڈ پین ایرانین اسلامک پوائنٹ آف ویو کا جو کانفلکٹ ہے اس کا ہے. تو اس میں ایسی چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی پر فوج ہے تو آپ چڑھ دوڑیں کیونکہ آپ کے پاس فوج ہے. آپ کے فوج کی کیپیسٹی کیا ہے, اس فوج کی سسٹینیبلٹی کیا ہے. اور اس سلسلے میں اگین میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا آپ کی وساطت سے لوگوں کے کہ پاکستان اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ملک ہے کہ اس نے, اگر ہم نے کچھ چیز سیکھی ہے 70 سالوں میں تو ہم نے لڑنا سیکھا ہے, اور ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بقا کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. تو اب اگر پاکستان کی آپ دیکھیں جو دفاعی اس کی ضروریات ہیں, پاکستان اپنی بہت سی دفاعی ضروریات خود پوری کر لیتا ہے. یہ وہ ایڈوانٹیج ہے جو کہ سعودی عرب جیسے ملک کو بھی میسر نہیں ہے, جو شام اور مصر جیسے لوگوں کو میسر نہیں ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ جنگ 10 دن تک لڑ سکتے ہیں, 2 ہفتوں کے تک لڑ سکتے ہیں, کیسے لڑ سکتے ہیں. اور جنگیں جو ہیں صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی. آج کل جنگیں جو ہیں, جیسے اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کے اوپر جو حملہ فلسطین کی طرف سے ہو رہا تھا اس میں وہ راکٹس استعمال ہو رہے تھے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی استعمال نہیں ہوئے, جن کا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے خاص. لیکن اس کا اور اسرائیل کی طرف سے جو اسلحہ استعمال ہوا وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ تھا. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ $10-$50 کے راکٹس کے لیے $1 ملین کے جو میزائلز ہیں وہ داغے جا رہے تھے.
اس طرح جو کاسٹ آف وار ہے اس کی سسٹینیبلٹی جو ہے ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جنگ کو کنٹینیو کرنے کی یا نہ کرنے کی. ایک اکنامک وارفیئر ہے, اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ پبلک سفیئر یعنی کہ پبلک اوپینین کا وارفیئر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسرائیل کو بہرحال جو پبلک اوپینین وارفیئر تھا اس میں اسرائیل کو بہت زیادہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور صحیح طریقے سے. اور اس کے بعد جو اکنامک وارفیئر ہے اس میں بہت سے یہ جو لوگ جنہوں نے, جیسے میں نے کہا کہ چڑھتے ہوئے ڈوبتے ہوئے سورج کا خیال نہ کرنے والوں نے ان کے پلڑے میں جو چیزیں ڈال دی تھیں, اب ان کو اکنامک وارفیئر کا بہت سخت خطرہ لاحق ہے. کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ نہیں کہہ رہے, اور جو سننے والے ہیں ان کو یہ سننا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اب جو ینگ جنریشن ہے, ابھی میں نیو یارک گیا ہوا تھا, وہاں پر ملاقات ہوئی بہت اہم لوگوں سے جس میں ہمارے وزیر خارجہ بھی شامل تھے, شاہ محمود قریشی صاحب. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں اس کا بائیکاٹ کرو, اس کا بائیکاٹ کرو, وہ تو پریپیئرڈ ہیں, ان کو کسی سیاسی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا ویپن ان کے ہاتھ میں ہے جو ان کا فون ہے, اور اس پہ وہ یہ چیزیں چلا رہے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جس کو چاہے سعودی عرب ہو, چاہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو, چاہے جتنی مرضی تصویریں کھنچوا لیں, یہ اس کو نہیں روک سکے. یہ عرب سپرنگ کو نہیں روک سکے تو اس کو کیا روکیں گے؟ تو یہ جو ہے یہ ایک اور لیول پہ بات جا چکی ہے. اور کیا یہ لیول برقرار رہے گا, اس کو کوئی شیپ دے دی جائے گی؟ اب یہ ہماری جو ہے رہنما جو ہیں, جو اس سے نئے رہنما ابھریں گے, ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کیسے آگے لے کر چلتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ آنے والے وقتوں میں کیا پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے گا؟ کیا پاکستان پہ پریشر اس طرح پڑتا رہتا ہے, کبھی FATF کی طرف سے, کبھی IMF کی طرف سے, کبھی کسی طرح؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا تجزیہ کہ آنے والے وقتوں میں, کیونکہ وہاں پر کافی لوگ حامی بھی ہو گئے ہیں اب, اور کافی لوگ جو ہیں اکثریت جو ہے وہ اس چیز کو ناپسند کر رہی ہے کہ اگر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. آپ کا کیا تجزیہ ہوگا اس بارے میں؟ دیکھیے, جو امریکہ ہے اس نے چائنا کو تسلیم نہیں کیا تھا 1971 تک, لیکن کیا اس سے چائنا جو تھا اس نے ایگزسٹ کرنا بند کر دیا تھا, اس کا وجود ختم ہو گیا تھا؟ ایسی بات نہیں ہے. ہم اس وقت سے اسرائیل کی بات کر رہے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم آپ کا وجود تسلیم نہیں کرتے, پھر ہم کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں کہ یونائٹڈ نیشنز اپلائی کرے. یونائٹڈ نیشنز میں جب تک ہم ریزولوشنز لے کر جاتے ہیں تو یہ بات طے ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا حصہ ہے, ورنہ یونائٹڈ نیشنز کی بات کیوں سنے گا, وہ سیکیورٹی کاؤنسل کی بات کیوں سنے گا؟ تو تسلیم کرنا نہ کرنا یہ بیسیکلی ایک, آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک لیوریج ہے ہمارے پاس اس وقت, جس کو میکسیمائز کیا جا سکتا ہے تاکہ پاکستان جیسے طاقتور اور باعزت ملک جو ہے وہ ریکگنائز کر لے. اگر جیسے کہ ہمارے کئی پرائم منسٹر جو ماضی میں گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کا اعادہ کیا ہے, اور عمران خان صاحب نے بھی فرمایا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ فلسطینیوں کو ان کی ریاست دے دیں, 2 ریاستیں ہو جائیں گی تو ہم تسلیم کر لیں گے, اس میں ٹھیک ہے 2 ریاستیں ایگزسٹ کر سکتی ہیں. تو اس میں اس کو یہ ایک لیوریج ہے ہمارے پاس, ایک آپ اخلاقی لیوریج کہہ لیں یا بین الاقوامی لیوریج کر لیں, اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. نہ وہ ان کی ایگزسٹنس کو کوئی فرق پڑے گا, نہ ہماری ایگزسٹنس صحت پہ کوئی فرق پڑے گا, مگر یہ کہ ان کو اس لیجیٹیمیسی کی زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں کم ہے اس کی ضرورت, اس لیے ہمارا تھوڑا سا پلہ اس میں بھاری ہے. لیکن یہ لیوریج بہت زیادہ دیر تک استعمال کرنا جو ہے وہ مجھے نہیں معلوم کہ ممکن ہوگا یا نہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عرب ممالک جنہوں نے اس میں پہل کی ہے, کس طرح بھی اور جیسے بھی کی ہے, یہ الگ قصہ ہے, لیکن جو انہوں نے کی ہے اس سے انہوں نے یہ سمجھ لیجئے کہ ٹیمپریچر دیکھا جا رہا ہے کہ زمین کا ٹیمپریچر کیسا ہے, کہ اگر وہ ٹیمپریچر ٹالریبل ہے تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب انہوں نے وہ لیوریج کھو دی تو ان کی پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا کہنے کے لیے, کرنے کے لیے, وہ ایک گولی بھی نہیں رکوا سکے, ان کے پاس کوئی لیوریج. تو یہ بات طے ہو گئی کہ یہ جو لیوریج ہے الٹیمیٹلی صرف اسی وقت استعمال ہو سکتی ہے کہ اس کا فائدہ ڈائریکٹلی فلسطینی لوگوں کو پہنچے, کہ یا تو ان کا ملک یا اسٹیٹ کے طور پہ ان کو ریکگنائز کیا جائے, ان کی حدود بندی ہو, ان کے اندر جو یہ جو روز کی جو انکرشنز ہیں وہ بند ہوں, اور وہاں پہ جو سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں ناجائز وہ بند ہوں. تو اس لیوریج کو استعمال کیا جا سکتا ہے. مصر نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اب مصر کا کردار بھی خاصا لمیٹڈ ہو گیا ہے, اور ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کو بھی وہی چیزیں
انہوں نے بھی لیوریجز کے وہی چیزیں استعمال کی ہیں جو پاکستان کرتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے پھر ہم زخمیوں کی ہیلپ کریں گے, پھر ہم لوگوں کی ریزسٹنس میں مدد کریں گے, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. جو غازہ کا جو علاقہ ہے, غازہ اسٹرپ جس کو ہم کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے یہ بہت آئسولیٹڈ ایریا ہے فلسطین کا, اور اس کا صرف ایک زمینی رابطہ ہے اور وہ ہے ایجپٹ سے. جو بھی چیز وہاں پہنچتی ہے وہ ایجپٹ ہی سے پہنچتی ہے, اور اگر وہاں پہ راکٹ پہنچے ہیں تو وہ ایجپٹ کے راستے یا سمندر کے راستے ہی پہنچے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اخلاقی اور مادی مدد حاصل تھی ایران کی, لیکن وہ اخلاقی اور مادی مدد کے لیے بھی جو وسائل چاہیے, جو اس کے لیے مینز اور ذرائع چاہیے, وہ کیسے ممکن ہیں جب تک کہ ہمسائے اس میں آپ کے ساتھ شامل نہ ہوں. تو یہ ایک تو یہ اسرائیل بھی یہ بات جانتا ہے ساری, ورنہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کی اطلاعات کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب. پروفیسر صاحب ابھی فلسطین نے کہا ہے کہ مقدمہ دائر کرے گا. فلسطین نے کہا ہے, آپ نے بھی اخبارات میں دیکھے گا جو ہوگا, اسرائیلیوں کے خلاف, اسرائیل کنٹری کے خلاف قبضہ ہے یہ جو بھی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے مقدمہ جیتنے میں؟ آپ کا کیا تجزیہ ہوگا اس بارے میں؟ اور اگر کریں گے تو مقدمہ کہاں کریں گے, سنوائی کہاں ہوگی؟ جی میرے خیال میں ورلڈ بینک کر رہا ہوں, جو عالمی عدالت ہے جی جی اس پہ مقدمہ دائر ہوگا, اس کے ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو یونائٹڈ نیشنز ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا از خود جو ہے وہ نوٹس لے سکتی ہیں, اور وہ شاید لیں بھی, کیونکہ ہوا یوں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو چیز آپ نے دیکھی ہوگی پچھلے کچھ سالوں میں جو امریکہ میں ہوا کہ بلیک لائفز میٹر اور اس قسم کی جو موومنٹس ہیں انہوں نے لوگوں میں کانشیسنس لے آئے ہیں لوگوں میں. اور اس میں جو خواتین کی جو مہم چلی اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کانشیسنس جو ہے لوگوں میں آ گئی ہے, اور لوگوں کے ضمیر جو ہیں اس سلسلے میں جاگ اٹھے ہیں. تو اس کا بہت فائدہ جو ہے فلسطینیوں کو ہو سکتا ہے, کیونکہ جو اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں جیسے کشمیر میں جو کچھ ہوا, اور جو ایسے یہ ایک تو چھپتے نہیں ہیں, مگر ان کا ایک بہت بڑا نقصان اس ملک کو خود ہوتا ہے جو کہ ظلم کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ اسرائیل ہو یا بھارت ہو. وہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو رسک پہ ڈال دیتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر خود توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ انسانی جان لینا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو قدرت معاف نہیں کرتی. وہ کسی نہ کسی صورت, وہ کہتے ہیں یہ خون پھر خون ہے, وہ جو ساحر لدھیانوی کا بڑا مشہور ہے, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو یہ ظلم کا جو ایک مقام ہے کہ اس سے ظالم ہی خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, چاہے وہ کافر ہو اور چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, یہودی ہو یا عیسائی. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. پروفیسر آخر میں آپ ہمارے مسلمان جتنے بھی ہیں اور جہاں جہاں یہ ہمارا پروگرام سنا جاتا ہے اور اردو جہاں سمجھی اور بولی جاتی ہے, کیا پیغام دیں گے کہ کس طرح مسلمان متحد ہو سکتے ہیں, اور کس طرح فلسطینی اور بالخصوص کشمیری جو اتنے عرصے سے عذاب کی زندگی گزار رہے ہیں, کرفیو ہے وہاں پر, بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, کس طرح متحد ہو کر ان ساری جو ناگہانی اور مسلط کی گئی ہیں جنگیں اور تشدد ان کے اوپر, تو کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جی اس کے توصیف ہے وہ یوں ہے کہ میں تو ہمیشہ سے اس بات قائل ہوں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ. میں ہمیشہ پاکستانی آرگنائزیشنز, مسلم آرگنائزیشنز کے ساتھ کسی نہ کسی جہاں جہاں ممکن ہو مدد کرتا رہتا ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں. اور میری سب سے یہی ہے کہ دیکھیے ہم چاہیں, اب میں چاہوں تو میں کسی بھی عرب ملک کی لیڈرشپ کی کرٹیسزم شروع کر دوں, پاکستان کے لیڈرشپ کی کرٹیسزم شروع کر دوں, دنیا جہان کے لیڈرز کی کرٹیسائز کرنا, تنقید کرنا تو بہت آسان کام ہے. جی مجھے یہ پوچھنا ہے آخر میں, دن کے آخر میں, کہ میں نے آج کیا کیا. میرا اختیار صرف ایک شخص پر ہے, اور اس کا نام ہے فیضان حق. کہ فیضان حق نے اپنے کیپیسٹی میں آج کیا کیا, کیا اس نے مدد کی یا نہیں کی. تو پھر میرا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں جی بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں, کچھ کرتے نہیں ہیں, آئل کی دولت ہے, کچھ کرتے نہیں ہیں. میری جتنی بھی دولت ہے, جتنا بھی میرا پیسہ ہے, جتنی تنخواہ ہے, اس میں نے کیا کیا؟ میں نے 1% دیا, میں نے 5% کسی کی مدد کی. اگر میں نہیں کر رہا تو وہ بھی کیوں کریں بھائی؟ جس طرح آپ کو اپنی دولت اور وقت پیارا ہے ان کو بھی پیارا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے واضح الفاظ میں میسج ہے کہ پرامن طریقے سے اپنا شیئر ڈالیں, شیئر نہیں ڈال رہے لوگ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہمیں خود یہ کرنا ہے, یہ جنگ کسی اور کی نہیں, یہ جدوجہد کسی اور کی نہیں, یہ ہماری اپنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں, ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں الحمدللہ جہاں آزادی اظہار ہے. دیکھیے آپ پروگرام کر رہے ہیں, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے, جہاں ہم اپنی بات چیت کر سکتے ہیں, جہاں ہم تنظیمیں بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے کہ ہم شعور سے آرام سے بات کر سکتے ہیں. جب بات کر سکتے ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. لوگوں سے بات کریں, ان کو سمجھائیں, ان کے کام آئیں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے سیکھیں اور جانیں. اور دیکھیے کوئی دشمن پرماننٹ دشمن نہیں ہوتا, اور کوئی دوست پرماننٹ دوست نہیں ہوتا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار مثال ہے, انہوں نے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا اور وہ دوست بن گئے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کیسے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل جیت لیے. تو اگر ہمارے پاس ایسی روشن مثال ہے تو پھر ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت. بالکل, بہت شکریہ پروفیسر فیضان حق صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, بڑی مفید معلومات دی لوگوں کو, کس طرح یہ معاملات سیٹ ہو سکتے ہیں, کس طرح ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. فلسطینیوں کی جو بیچارے ان کے اوپر وہ نہتے تھے, عبادت میں مشغول تھے, ان کے اوپر حملہ کیا گیا, اور پوری دنیا میں میں ایک بات کی کہوں گا کہ بڑا اچھا ہوا کہ بڑے پرامن طریقے سے مسلمانوں نے ثابت کیا کہ ہم پرامن قوم ہیں, پرامن مذہب ہے ہمارا, اور مظاہرے کیے, اور یہ ان کو فلسطینیوں کو احساس دلایا کہ وہ اکیلے نہیں, پورے امہ جو ہے مسلم امہ ان کے ساتھ کھڑی ہے اس دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آپ کو اسی طرح زحمت دیتے رہیں گے اپنے پروگرام میں. اللہ حافظ. بہت شکریہ توصیف بھائی, بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سامعین, ہمارے ساتھ پروفیسر فیضان حق صاحب تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور پروفیسر صاحب متعدد بار ہمارا پروگرام بھی جوائن کر چکے ہیں, اور ان کی گفتگو آپ نے سنی. میں پروفیسر صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ ہمیں اپنا شیئر ڈالنا ہے. ہم ڈال رہے ہیں اپنا شیئر, نہ ہم پاکستانی بحیثیت میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں, بڑے بڑے بحث و مباحثوں میں, بڑے بڑے گروپس کے اندر, کہیں کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے فیملی کی یا کوئی شادی کی کسی تقریب میں, ہم بیٹھ کے باتیں تو بڑی کرتے ہیں, کرٹیسائز بڑا کرتے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے گریبان میں جھانکا؟ آپ نے بڑا اہم کام جو کیا وہ یہ کیا کہ فیس بک کے اوپر اپنی آئی ڈی پکچر ہے اس کو تبدیل کر دیا. آپ نے چیزوں کا چلے بائیکاٹ کر دیا, سمجھ میں آ گیا, آپ نے اس طرح احتجاج کر دیا. نہیں, آپ کا شیئر کیا ہے؟ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے 1 منٹ بھی نکالا ان کے لیے؟ کیا $1 بھی نکالا آپ نے؟ آپ نے وہاں پر ابھی میڈیکل کی شدید ضرورت ہے, بلڈنگیں گر گئیں, لوگ زخمی ہو گئے رمضان کے مہینے میں, آپ امدادی کاموں میں کوئی حصہ لیا؟ میرا کام صرف میسج پہنچانا ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے کہ کس طرح اس چیز کو آپ لوگ سمجھتے ہیں. آنے والے وقتوں میں کیا اسی طرح دیکھتا, میں بچے سے بڑا ہو گیا اور میرے سے جو بڑے تھے وہ بزرگوں کی طرف چلے گئے, اور بزرگ جو تھے دنیا سے چلے گئے, یہی دیکھتے ہوئے کہ کشمیر بھی کسی دن آزاد ہو جائے گا اور فلسطینوں کو ان کا حق ان کو مل جائے گا, ان کی زمینیں جو جس پہ قبضہ ہوا وہ قبضہ ہوئی چیزیں جو جگہیں ہیں ان کو واپس مل جائیں گی. لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ان کے ساتھ لوگ الفاظوں کے تو فائر کر رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ دکھاتے نہیں ہیں کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. ایران کا نام سامنے آیا, اور جو اتنی ساری کنٹری, راحیل شریف صاحب کا بہت ان کو اوپر کرٹیسائز ہوا پچھلے دنوں کہ وہ کہاں غائب ہیں, اور وہ 34-40 ممالک کی فوجوں کے سربراہ ہیں. تو وہ فوجیں جو ہیں کیا کر رہی ہیں؟ کیا ان کا کہتے ہیں کہ امریکہ نے بھی بڑا پریشر ڈالا اسرائیل کے اوپر کہ جنگ بندی فوراً کی جائے اور امن قائم کیا جائے, ایک ایسا اقدام ہے امریکہ کا. لیکن جو 40 ممالک یا 34 ممالک جتنے بھی ہیں, میں کہتا ہوں چلے 5 ممالک ہیں, کیا وہ اتنے بہادر نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس کسی قسم کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کو بھی اسی ڈائلاگ میں بات کریں کہ جو ان سے مسلمانوں سے وہاں پہ بات کی جاتی ہے؟ یہ دہشت گردی ہے کہ ایک نہتے مسلمانوں کے اوپر مسجد کے اندر حملہ کیا گیا, اور ان عورتیں بچوں کی بے حرمتی کی گئی, اور ان کو مار دیا گیا, اور قتل و غارت کے گئے, اور شدید فائرنگ, یہ ساری چیزیں, میزائلوں کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ویپن استعمال کیے, اور جس طرح اسلحے سے لیس اور پورے پریپیئرڈ ہو کے وہ لوگ آتے ہیں, وہ تو بیچارے نہتے, ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں, چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا پتھر مارنے کے لیے. تو ان کی ہمت دیکھ لیجئے, لیکن ہمارے مسلمانوں کی ہمت کہاں ہے؟ باتیں ہماری بہت بڑی, وہ کہتے ہیں نا باتیں کروڑوں کی, دکان پکوڑوں کی, وہی کہانی ہے ہماری بھی. تو پلیز اپنا شیئر ڈالیں. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں, چاہے وہ ملک پاکستان کے لیے ہو, چاہے مسلم پوری دنیا میں امہ کے لیے ہو, اپنا شیئر ضرور ڈالیجئے. جو پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ پورا دن گزارنے کے بعد رات کو اگر آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ نے کیا
کیا کر سکتے تھے؟ تو یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. نہیں کیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیوں نہیں کیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا کر سکتے تھے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور کیوں نہیں کر رہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. سنتے رہیے، یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول. سنیے، انجوائے کیجیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Traveling made simpler with Pleasant Travel. اب تمام ویکیشن پیکیجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر. اس کے علاوہ یورپ، پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکیجز. Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines. اور آپ کے لیے Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel خدمات کے 30 سال. Call 877-508-1927 or visit pleasanttravel.com. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. Traveling made simpler with Pleasant Travel. اب تمام ویکیشن پیکیجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر. اس کے علاوہ یورپ، پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکیجز. Pleasant Travel is authorized agent of Emirates Airlines. اور آپ کے لیے Emirates Airlines Pakistan Special 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel خدمات کے 30 سال. Call 877-508-1927 or visit pleasanttravel.com. تو سامعین، آپ نے یہ ہمارے اسپانسر سنے اور ان کے پاس جائیے. اور پلیزنٹ ٹریول ویکیشن بھی شروع ہونے والی ہے بچوں کی. سمر ویکیشن پلان کیجیے. اب تو بہت سارے لوگوں نے ویکسین بھی لگوا لی ہے. جہاں جہاں آپ جا سکتے ہیں گھومیے پھریے، انجوائے کیجیے. تقریباً 1 سال سے لوگ گھروں میں قید تھے، تو ان کے پاس بڑے اچھے اچھے پیکیجز بھی ہیں. اور حج بھی کھل رہا ہے، عمرے بھی کھل رہے ہیں. تو آپ ضرور ان سے کانٹیکٹ کیجیے بہترین ڈیل کے لیے. پلیزنٹ ٹریول کے پاس ضرور جائیے. ہمارے درمیان میں سامعین عماد صاحب ہیں. عماد صاحب کاسو لیگ سے تعلق رکھتے ہیں. کراچی سے لے کے میں کہتا ہوں امریکہ تک میں نے دیکھا کہ کرکٹ کے شائقین مجھے ہر جگہ نظر آئے. میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں گیا
کرکٹ جو ہے ایک ایسا کھیل ہے جسے بہت دل سے پسند کیا جاتا ہے, پاکستانی ہو, انڈین ہو, کوئی بھی ہو, بڑا چرچا رہتا ہے اس گیم کا. ان کے لیے خوشخبری ہے کہ شکاگو میں کاسو لیگ نے ایک بیڑا اٹھایا ہے. طارق خان صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے, حارث عثمانی نے, اماد صاحب نے, اور میں جن کے نام نہ لے سکوں میں معذرت خواہ ہوں, بہت سارے لوگ, نظامی صاحب بھی ہیں اس میں, بہت سارے لوگ اس میں ان سے منسلک ہیں, اور انہوں نے خوبصورت ایک گراؤنڈ بھی بنایا اور کرکٹ کو فروغ دے رہے ہیں. ہمارے درمیان میں اماد صاحب ہیں, ان کی ٹیم کے ممبر. خوش قسمتی ہے کہ ہمارا پروگرام جوائن کیا. السلام علیکم اماد صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو آپ کا کہ آپ نے ہم کو یہ ٹائم دیا. اور کرکٹ جیسے آپ نے کہا کہ آل اوور دا ورلڈ تو پاپولر ہے ہی ہے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو اور سے زیادہ اور پاپولر کریں شکاگو اور یو ایس اے میں. زبردست. جس طرح اماد صاحب آپ نے کہا کہ اس کو اور مقبول کریں, لوگوں کو پتہ چلے, کیونکہ یہاں پہ بہت سارے فین رہتے ہیں. کچھ لوگ عمر میں زیادہ ہوگا, کھیلتے نہیں ہیں لیکن دیکھتے ضرور ہیں. ابھی ٹورنامنٹ وغیرہ بھی ہو رہا ہے, اس کے بارے میں اوپننگ سیریمنی بھی ہو رہی ہے, اس کے بارے میں ذرا تھوڑے سے بتائیں کہ کتنی ٹیموں نے حصہ لیا ہے, وننگ پرائز کیا ہے, رنر اپ کیا ہے, اس کے بارے میں تھوڑے سے بتائیے. تھینک یو. اچھا دیکھیں, ہماری جو لیگ ہے کیسو کرکٹ لیگ جو ہے وہ ایک واحد لیگ ہے پورے مڈ ویسٹ ریجن میں جو کہ سارے سال ٹورنامنٹ کراتی ہے. ہم ونٹر میں انڈور ٹورنامنٹ کراتے ہیں ٹیپ بال سے, اور سمر میں ہم آؤٹ ڈور ہارڈ بال سے ٹورنامنٹ کراتے ہیں. ہم تینوں بال سے کرکٹ کراتے ہیں, وچ از ہارڈ بال جو کہ لیدر بال انٹرنیشنل کرکٹ جس سے کھیلی جاتی ہے, پھر ٹیپ بال جو کہ پاکستان کا فخر ہے, جی ہے نا, ٹیپ بال جس میں پاکستانی لیجنڈ جس گیم سے بنے, وسیم اکرم, وقار یونس, اختر. تو اور اس کے بعد ہم ہیوی ٹینس جو کہ انڈیا میں بہت پاپولر ہے, ہیوی ٹینس کی بال سے, اس سے بھی ہم ٹورنامنٹ کراتے ہیں. اچھا زبردست, یہ میرے علم میں بات نہیں تھی. تھینک فار شیئرنگ. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو تھرو آؤٹ دا ایئر اراؤنڈ 125 ٹیمز کھیلتی ہیں. اس وقت ہم لوگ کرنٹلی 14 سٹیز میں ہم ہیں. اگر میں لے کے چلوں فرام پلین فیلڈ, نیپر ویل, رومیو ویل, وڈریج, ایڈیسن, ساؤتھ بیرنگٹن, ہافمن اسٹیٹ, شامبرگ, ہینوور پارک, لیک ان دا ہلز, ڈیس پلینس, تو یہاں تک ہم کور کرتے ہیں. کرنٹلی ہمارے جو فل سمر سیزن ہے اس میں 3 ٹورنامنٹس چل رہے ہیں کرنٹلی. ون از مڈ امیریکا T30, ادر ون از پریمیئر ڈویژن T30, مڈ امیریکا پریمیئر ڈویژن T30 اینڈ ساؤتھ بیرنگٹن T20 بگ بیش. اور کمبائن اس میں کر کے 45 ٹیمز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, جو کہ سمر کرکٹ کا جو لانگر ورژن ہے جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے اپریل کے لاسٹ ویک سے, اور اس کا فائنل ہوگا اکتوبر کے فرسٹ ویک میں, یہ اینڈ ہوگا. جی آپ بولیے, کنٹینیو کیجیے. اس کے علاوہ جو ہمارا جو ہم نے گیم کو اور پاپولر نے کیا ہے, وہ ہم نے امریکن T20 ٹرافی آرگنائز کی ہے فار نائٹ کرکٹ. This was the numbers that I was giving you was only for the day weekend cricket. So we started when we saw an opportunity, ہم نے اس opportunity کو avail کرنے کے لیے امریکن T20 ٹرافی فرینچائز کرکٹ اناؤنس کیا, جو کہ ویک ڈیز میں ہوگا, ٹیوزڈیز اینڈ وینسڈے ایٹ ہینوور پارک کرکٹ گراؤنڈ, جس میں جو ہے وہ 4 ٹیمیں ہم نے فرینچائز بنائی ہیں, جس میں شکاگو کا بیسٹ ٹیلنٹ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. ہر ٹیم میں 20 پلیئرز ہیں, 20 پلیئر اسکواڈ ہے, ٹوٹل 80 پلیئرز, اور ان کو ہر ٹیم کو 9 گیم پلس فائنل ملے گا کھیلنے کے راؤنڈ رابن ہڈ بیسس پہ. اس میں کلوز ٹو $20,000 وننگ ہے. اس میں جو ہے وہ بیسٹ بیٹسمین, بیسٹ بالر, MVP ٹورنامنٹ سے لے کر ایچ اینڈ ایوری مین آف دا میچ پرائزز, کیش پرائزز بھی ہیں, جیسے کہ دا ہائیسٹ اسکورر آف دا میچ, مین آف دا میچ, موسٹ وکٹ ٹیکر آف دا میچ, بیسٹ کیچ آف دا میچ. سو ان ٹوٹل وی آر giving out around $500 per match cash out to the player, so that کہ پلیئرز کا بھی انٹرسٹ بنا رہے, اس کو بھی ریوارڈ دکھے, اور ساری چیزیں اسی طریقے سے
अपडेट होती रहे। इमाद साहब, कुछ तमाशाइयों के लिए भी कुछ है? किसी ने कोई कैच पकड़ लिया हो, किसी ने कोई बॉल पकड़ ली हो, या कोई ऐसा कुछ कारनामा अंजाम बाहर बैठ के दे दिया, उसके लिए भी कोई प्राइज रखा है आपने? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग पार्टनर अप कर रहे हैं रेस्टोरेंट से, और हमारे पार्टनर्स जो हैं वो ऑनेस्ट रेस्टोरेंट है, और उनके गिफ्ट कार्ड्स जो है वो हम तमाशाइयों को देंगे जो हमारा मैच देखने आएंगे, और उसमें क्विज होंगे, और जो तमाशाई हैं उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए हमने उनके लिए गैजेट्स भी रखे हैं जो कि हम उनको मैच के दौरान देंगे। जबरदस्त। उसके अलावा हमारी कोशिश ये है कि बच्चों के लिए, अभी तक ये हुआ है कि शिकागो में जो है ना कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जिधर डग आउट बना हुआ हो, तो हमारी ये है कि हम डग आउट बनाएं, हम प्रॉपर बच्चों के लिए भी कोई एक्टिविटी प्लान आउट करें, नॉट फॉर जस्ट इट, सो दैट पीपल कैन ब्रिंग फैमिली। ठीक है ना, जो फैमिली आती है वो नहीं आ पाती है, वो इसलिए नहीं आती है कि कोई फैसिलिटी नहीं होती ग्राउंड पे ना। सिटिंग अरेंजमेंट के लिए हम लोग टेंट और चेयर्स हम लगा रहे हैं फॉर जो लोग हमारा मैच देखने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो हम अपडेट कर रहे हैं। जो ओपनिंग मैच है उसमें जो है वो हैनोवर पार्क डिस्ट्रिक्ट के टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स आ रहे हैं, नियर बाय सिटीज के ऑफिशियल्स को हमने इनवाइट किया है। जबरदस्त। और इमाद भाई ये बताइएगा कि अगर कोई साहब या साहिबा या कोई फैमिली ये मैचेस लाइव देखना चाह रहे हैं, उसके लिए कोई इंतज़ाम आपने किया है? मैंने सुना था कि इसमें ड्रोन्स भी आप इस्तेमाल यूज़ करेंगे, इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी तारिक भाई से बात हुई थी, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि एक आम आदमी जो घर में है वो या ट्रैवल कर रहा है वो किस तरह देख सकता है ये मैचेस? तो आप हमारे लाइव स्कोर जो फॉलो कर सकते हैं वो american-t20.com पे जाके लाइव स्कोर फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल casocricket.com है, सॉरी कैसो क्रिकेट लीग चैनल का नाम है यूट्यूब पे, जिसपे मैच लाइव होगा, और फेसबुक पे भी कैसो क्रिकेट लीग का पेज है जिसमें ये मैच लाइव होगा। सो वी आर यूजिंग 5 कैमरास एंगल टू कवर द गेम। हमारी कोशिश ये है कि ऑफ कोर्स यू नो कि इंटरनेशनल क्रिकेट तो इंटरनेशनल क्रिकेट है, बट व्हाटएवर वी कैन डू टू पॉपुलर दिस गेम ओवर हियर, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। आपने कम वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटीज़ देने का तहिया किया है, ये बहुत अच्छी बात है, और लोग इससे बड़े महजूज होंगे, और यकीनन लोग वहाँ बैठ के मैच भी देखेंगे, एंजॉय भी करेंगे। और अगर जो फैमिलीज़ देखनी चाहते हैं, आप प्लीज़ इनके यूट्यूब चैनल पर ज़रूर जाइए, कैसो लीग उन्होंने पूरी तफसीलात बताई है, आप देखिए, एंजॉय कीजिए। जो बहुत सारे लोग क्रिकेट को देखते हैं और पसंद करते हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए एक अच्छा एंटरटेनमेंट है, और समर में यहाँ पर क्रिकेट बड़ी अच्छी होती है, इंडोर के बारे में भी बताया इन्होंने होती है, तो आप ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इमाद कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से ज्वाइन किया, और बड़ी मुफीद मालूमात दी आपने। कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ। जी श्योर श्योर। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे 4 फ्रेंचाइज क्रिकेट टीम्स का, जिन्होंने हम पे भरोसा किया, और दे जस्ट डाइव इन। सो नंबर 1 बैरिंगटन क्रेसेंट क्रिकेट क्लब, जिसके ओनर्स हैं नवीद भाई, जो सीपीए भी है मेरे ख्याल में ना, जी बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी और डॉक्टर नकी। उसके बाद शिकागो प्लेयर्स के ओनर हैं विशाल पटेल। उसके बाद मिडवेस्ट स्टार के स्पोर्ट्स अल्टीमेट कंपनी है, वो ओन करती है। उसके बाद स्कोकी रेडर्स, जो कि एवी ग्रुप सोहेल पटेल ओन करते हैं। अच्छा है, तो मेरी सिटी है स्कोकी, मैं वहीं से बैठ के प्रोग्राम नशर कर रहा हूँ अभी। जी तो स्कोकी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैरिंगटन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शिकागो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मिडवेस्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिडवेस्ट स्टार्स। जबरदस्त। इसके अलावा मैं थैंक करना चाहूंगा हमारे लीग के लोगों का। तारिक भाई जो प्रेसिडेंट है, मैं लीग ऑपरेशन हूँ, इमाद हुसैन, इमरान सिद्दीकी जो कि साउथ बैरिंगटन के इंचार्ज है, फैसल निफासत जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, कासिम मेहदी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सैयद अब्दुल्ला जो मीडिया मैनेजर हैं, खुर्रम निजामी जो बिजनेस ऑफिसर हैं, हारिस उस्मानी जो पब्लिक रिलेशंस हैं, और निशांत बीजर जो लीग डायरेक्टर है। जबरदस्त। Thank you so much इबाद for joining us, और wish you good luck for every corner. Thank you, और इसी तरह काम करते रहें और लोगों को महसूस करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।
سامعین ہمارے درمیان میں اماد میڈی تھے اور آپ نے ان کی گفتگو سنی. کرکٹ کے شائقین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. کرکٹ بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے. طارق صاحب اور ان کی پوری ٹیم, فیصل نفاست, میں بہت سارے لوگوں کے نام لینا بھول گیا جو مجھے یاد ہے. نوید صاحب ہیں اور پٹیل صاحب ہیں, حارث عثمانی صاحب ہیں, طارق خان, اماد بڑا کام کر رہے ہیں. جس کے انہوں نے نام لیے ان سب کو بہت بہت مبارکباد کہ شکاگو جیسے شہر میں ایک بہت بڑا کرکٹ کا میلہ سجنے جا رہا ہے. تو پلیز ضرور واچ بھی کیجیے اور اس میں اپنا شیئر بھی ڈالیے, جو میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا ابھی کچھ ہی دیر پہلے کہ شیئر ضرور ڈالیے اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیے کہ آپ جوانی میں کس طرح بھاگتے تھے, کس طرح بال پکڑتے تھے. بچوں کو بھی پتہ چلے کہ جو اب فادر تھے یا دادا تھے کس طرح کرکٹ کھیلا کرتے تھے. تو سنتے رہیے, یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. آپ کو خوبصورت سی شاعری بھی سناتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پلیزنٹ ٹریول کا ایک اسپانسر ہے ہمارے. سنیے, چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ٹریولنگ میڈ سمپلر وتھ پلیزنٹ ٹریول. اب تمام ویکیشن پیکیجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر. اس کے علاوہ یورپ, پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکیجز. پلیزنٹ ٹریول از آتھورائزڈ ایجنٹ آف ایمریٹس ایئر لائنس اور آپ کے لیے ایمریٹس ایئر لائنس پاکستان اسپیشل 3 پیس لگیج الاؤڈ فار اکانومی کلاس ود آل کووڈ-19 ٹریول سیفٹی پریکاشنز. پلیزنٹ ٹریول, خدمات کے 30 سال. کال 877-508-1927 اور وزٹ pleasanttravel.com. تو سامعین, پلیزنٹ ٹریول پر ضرور جائیے اور ٹکٹ حاصل کیجیے, پیکیجز حاصل کیجیے. یہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں اور آپ کو بہترین سفری سہولیات مہیا کرتے ہیں. سامعین, آپ کو ایک خوبصورت سی شاعری سناتے ہیں پرویز انور وداون صاحب کی آواز میں. سنیے, انجوائے کیجیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم. آج ایک پیار بھری پوئم آپ کو پیار بھرے لوگوں کو بھیج رہا ہوں. امید ہے آپ اسے پسند کریں گے اور خوشی ہوگی سب کو. تو پوئم شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں, آنکھوں کے اشارے تھے زباں بند رہی تھی. آنکھوں کے اشارے تھے زباں بند رہی تھی. یہ پہلی ملاقات تھی میں تیرے پاس کھڑی تھی. یہ پہلی ملاقات تھی میں تیرے پاس کھڑی تھی. مڑ مڑ کے تم نے دیکھا میں بھی تو مڑی تھی. مڑ مڑ کے تم نے دیکھا میں بھی تو مڑی تھی. محبت کی یہ پہلی سیڑھی ہم نے چڑھی تھی. محبت کی یہ پہلی سیڑھی ہم نے چڑھی تھی. نہ دن کو چین تھا نہ رات سو سکی تھی. نہ دن کو چین تھا نہ رات سو سکی تھی. پیار میں نہ جانے یہ کیسی گھڑی تھی. پیار میں نہ جانے یہ کیسی گھڑی تھی. بے قراری بڑھتی رہی تیرا دیدار کب ہوگا. بے قراری بڑھتی گئی بے قراری بڑھتی رہی تیرا دیدار کب ہوگا. آ دیکھ پھر سے مجھے آ دیکھ پھر سے مجھے میں وہیں کھڑی تھی. آ دیکھ پھر سے مجھے میں وہیں کھڑی تھی. ہے بارشوں کا موسم کہیں بیت نہ جائے. ہے بارشوں کا موسم
कहीं बीत ना जाए, आ देख हंसी मौसम, आ देख हंसी मौसम, लगी प्यार की झड़ी थी, आ देख हंसी मौसम, लगी प्यार की झड़ी थी. तो ये प्यारे लोगों के लिए आज मैंने एक प्यारी सी पोइम भेजी है. उम्मीद है ये प्यारे लोग इसे लाइक करेंगे और मुझे खुशी होगी. और मैं आज फिर ये वही दुआ करता हूँ, या अल्लाह ये कोरोना बहुत बुरी तरह फैला हुआ है, हर तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं, कोई अच्छी खबरें नहीं हैं. तो अल्लाह ताला इस पे कंट्रोल कर ले मेरे मौला, और सबको आसान कर दे, खुशी दे दे सबको, और सेहत दे दे. आमीन सुम्मा आमीन. तो दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. सामीन, हमारे साथ परवेज़ अनवर वदावन साहब थे. आपने इनकी खूबसूरत सी शायरी सुनी, आपको यकीनन पसंद आई होगी. और बताते चलें कि अगला प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक अहम शख्सियत हमारे दरमियान में होगी. हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता जा रहा है, और सुनते रहिए ए ज़िंदगी रेडियो वेब TV शिकागो USA. आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी हर इतवार को 1 बजे शिकागो टाइम और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात 11 बजे संडे को, और कनाडा का टाइम दोपहर 2 बजे, और न्यूयॉर्क का टाइम दोपहर 2 बजे इतवार को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. सुनते रहिए, ये आपका अपना प्रोग्राम है ए ज़िंदगी रेडियो वेब TV. अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान. अगला प्रोग्राम इसी तरह आपकी खिदमत में नशर करेंगे. हमारी गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोफेसर फैज़ान हक साहब हमारे दरमियान में थे. हमने फ़लस्तीन और कश्मीरियों के ऊपर बात की. और प्लीज़ ज़रूर अपना शेयर डालिए. उन्होंने बड़ी अच्छा मैसेज दिया कि पूरे दिन की थकन के बाद, पूरे दिन अपने काम करने के बाद कभी ये सोचा कि आपने क्या शेयर डाला. तो ज़रूर इस वर्ड पर, बड़ा हैवी ड्यूटी वर्ड है और बात है, तो सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं. सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयरिंग करके, या अपनी आईडी की से तस्वीर हटाकर, या लोगों को मैसेजेस करके, इससे कुछ नहीं होने वाला और ना हुआ है. हम बच्चे से बड़े हो गए, और बड़े से अब अधेड़ उम्र में, और अधेड़ उम्र से बुढ़ापे में भी चले जाएंगे, और हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए. कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपना शेयर नहीं डालेंगे पुरअमन तरीके से, और दुनिया को बता दें कि हर मुसलमान के साथ खड़ा हुआ है. कहीं भी उसके साथ जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी होती है. आप देखें तो सही, अमेरिका को भी देखें कि कोई अमरीकी, सॉरी बात को ज़रा थोड़ा सा तवील कर रहा हूँ, कि कोई अमरीकी परेशानी में आ जाता है, या उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो जाती है, या उसको कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है, तो पूरा अमेरिका खड़ा हो जाता है, सारे अमरीकी खड़े हो जाते हैं. तो मुसलमान को खड़े होने में क्या कबाहत है. और राहिल शरीफ साहब कब खड़े होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है. इस पर राहिल शरीफ साहब से ही बात की जा सकती है. वो इंटरव्यू भी किसी को नहीं देते. और उन्होंने कहा था, बहुत सारे वादे भी. कराची में एक साहब थे, वो तशद्दुद से पुलिस की कस्टडी में इंतकाल कर गए थे. उसके बारे में भी उन्होंने कहा था कि कार्रवाई होगी. उनकी वालदा जो थी तकती रह गई कि उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला, और वालदा भी इस दुनिया से चली गई. तो राहिल शरीफ साहब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुके हैं. वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या पेशकदमी है, कोई वाज़ेह उनकी पॉलिसी सामने अभी तक आई नहीं है. वो बहुत सारे ममालिक की फ़ौज की सरबराह है, लेकिन वो फ़ौज कौन सी है ये भी अभी तक सामने बात नहीं आई. सुनते रहिए, ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब TV शिकागो USA. अल्लाह हाफ़िज़.